بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام کبیر احمد اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایکسپوننٹ بائی کے بی۔ ویسے ہیلمٹ میں یوز کرنے والا ہوں، فی الحال میں اس ہیلمٹ کو سائڈ پر رکھ رہا ہوں۔ ہیلمٹ کے متعلق میں نے ایک ریویو ویڈیو بنائی ہے، تو آپ لوگوں کو ضرور وہ دیکھنی چاہیے۔ تو چلیں، میں آج آپ لوگوں کو لے کر جاؤں گا ہمارے ایپیسوڈ 1 میں بنو کی طرف۔ اوکے، بنو ایک تاریخی شہر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میری کوشش ہے کہ میں آج جاؤں تو بازار کی طرف جاؤں۔ انشاءاللہ باقی کے ایریاز بھی ہم سب، آپ لوگوں کی دعائیں ہوں گی تو ہم وہ بھی ایکسپلور کریں گے۔ تو بازار کی طرف جانا ہے، لیکن ارلی ان دا مارننگ جانا ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں میرا یہ لاجک ہے کہ جو ایریا میں نے دکھانی ہے، کیونکہ رش میں تو ویڈیو تو بن جاتی ہے لیکن وہ مزہ نہیں رہتا۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وہ مزہ نہیں رہتا، آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے، صرف بندوں کے سر ہی دکھ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے ارلی ان دا مارننگ اور بازار کا چکر لگا کے آئیں گے۔ میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے ارلی ان دا مارننگ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ بازار کے اندر جو پرانی بلڈنگز ہیں نا، بہت زیادہ پرانی بلڈنگز ہیں، بہت وسیع، بہت پرانی ہسٹری ہے بنوں کی، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانی ہے۔ آپ لوگوں کو زیادہ دیر نہیں کرواؤں گا، بس آپ لوگوں سے صرف ایک چیز کی درخواست ہے، وہ ہے دعائیں۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، باقی چلو چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سٹارٹ ہم نے لے لی ہے دریا کرم کے پرانے پل سے۔ یہ پل انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، بیسیکلی یہ چھوٹے گاڑیوں کے لیے ہی بنا ہوا تھا، تو آپ لوگ اس کے وڈتھ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نیرو ہے۔ ان آؤٹ جو ہے وہ دونوں پلوں سے ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ ٹریفک کنٹرول ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ ماشاءاللہ سب لوگ واک کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے اپنے بلاگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا سائیڈ ویو دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ ہے بنو اسپورٹس کمپلیکس۔ انڈور آؤٹ ڈور جو بھی گیم ہو، جس طرح کی بھی ہو، انٹرنیشنل لیول کا ٹریک ہے یہاں پہ۔ یہ بنو یونیورسٹی IECS کیمپس ہے،
IIT بنو ایک بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے. اس کی ہسٹری ایک اندازے کے مطابق موئنجو دڑو سے بھی جا کر ملتی ہے. یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں کوہاٹ چنگی. ابھی جس طرح سے یہ آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ تھوڑی ہی دیر بعد اسپیشلی رات میں بہت رش ہوتا ہے، اور آپ کو بہت سی چیزیں یہاں سے نا ایزیلی مل جاتی ہیں. آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیسک شاپنگ، کھانے پینے کا سامان جتنا بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے. چلیں جی، یہ ابھی ہم جو ہے یہ ہے پرانا اڈا بنو کا. یہاں پہ اکثر اب ہائیسی ہوتے ہیں. اب یہ ایریا جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہے نیو اڈا. یہ دیکھو یہ ساری ٹیکسیاں کھڑی ہیں، اور دیکھو لوگ کتنے نکلے ہوئے ہیں. ابھی ہم نیو اڈے کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ تو ٹیکسی اسٹینڈ اڈے سے باہر بنایا گیا ہے. دیکھو مختلف کوچز لگے ہوئے ہیں. عادل کوچ، آپ کہیں بھی جا سکتے ہو، کراچی، لاہور، فیصل آباد ایٹسیٹرا. یہ ساری کوچز اور فرسٹ ٹائم کی کوچز یہاں سے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں. چلے جی، اب ہے یہ جوڈیشل کمپلیکس بنو. جو سامنے کی بلڈنگ ہے نا، نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ کی جگہ پہلے ہوا کرتا تھا یہاں پہ ریلوے اسٹیشن، جو کہ جا کر میاں والی کو ٹچ کرتا تھا، اور کافی وسیع ایریا پر یہ اسٹیشن تھا. کافی بڑا اسٹیشن تھا ویسے، لیکن جو ہے اسٹیشن کو پھر ختم کر دیا گیا. اس کی جگہ یہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس کی تعمیر کی گئی. ساتھ ہی میں یہ جتنا بھی ایریا آپ کو دکھ رہا ہے اس کے بیک سائڈ پہ بنو یونیورسٹی کا کیمپس ہے، IMS اور ایگزامینیشن کیمپس یہاں پہ. اور یہ بھی جو ایریا ہے یہ بھی ریلوے اسٹیشن کا ہی ایریا ہے. انفارچونیٹلی ریلوے اسٹیشن جو ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، بالکل ختم ہی کر دیا گیا ہے بنو سے. یہاں پہ جو ہے بنو میوزیم میں آپ کو بنو کے نوادرات اس ایریا کی کہ جب اس کی تاریخ جا کر موئنجو دڑو سے ملتی ہے. اور یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، اس ایریا کی طرف لے کر جاؤں گا آپ سب کو. اچھا، یہ جو چوک ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چوک ہے. اس کو اللہ چوک بھی بولتے ہیں. امپورٹنٹ ان دا سینس کہ اب یہ جو روڈ سٹارٹ ہو گئی ہے نا، یہ DI خان روڈ ہے. آپ اس روڈ کے تھرو آپ کہیں بھی نکل سکتے ہو. ابھی جا کر یہ سی پیک سے مل جاتی ہے. آگے جا کر آپ ایون کہ کراچی کے لیے بھی یہاں سے نکل سکتے ہو. چلے جی، میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو بلڈنگ دکھ رہی ہے یہ ہے بنو وولن مل. بہت ہی زبردست کپڑا آپ کو یہاں سے ملے گا، بہت زبردست ایکسپورٹ کوالٹی کا کپڑا یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. تو اس کے متعلق ایک سٹوری مجھے یاد آ گئی کہ میرا ایک فرینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ میں سعودیہ میں تھا تو مجھے نا میرے ہی ایک فرینڈ نے کال کی ہے کہ یار مجھے وہاں سے نا ایک کپڑے چاہیے اور ہو بہترین کوالٹی کا. انہوں نے کہا میں مارکیٹ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے پوچھا ہے کپڑے کا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو بہترین کوالٹی کا کپڑا ہو مجھے وہی دو. کپڑا نکال کر دے دیے تو اس پہ صاف صاف لکھا ہوا تھا بنو وولن ملز پاکستان. اوکے، تو انہوں نے اس کو کال ملائی ہے کہ یار جو کپڑا ہے وہ آپ ہی کے گھر کا ہے، آپ وہیں سے لے لو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی میں نے لے لیا یہاں سے یو ٹرن، کیونکہ آگے کی روڈ جا رہی ہے DI خان، نورنگ، لکی ایٹسیٹرا. اچھا، یہاں پہ دیکھو فوڈ، سب سے بہترین پلاؤ جو ہے نا وہ یہاں سے ملے گا آپ کو. یہ اور یہ نماز کے فوراً بعد ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے.
منڈی کو اب چینج کیا گیا ہے پارک میں. ایک سائڈ پہ پارک ہے, ایک سائڈ پہ کچھ مال ٹائپ کا ہے. جیسے کہ میں نے بات کی تھی نا کہ برنو ایک ہسٹوریکل پلیس ہے, تو یہاں پہ آپ کو پرانی بلڈنگز وافر مقدار میں مل جاتی ہے. یہ چائے بازار ہے, نام تو چائے بازار ہے لیکن چائے ہوتی نہیں یہاں پہ, صرف پینے کی چائے ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں چوک بازار, جس کو کراس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسپیشلی شام کے ٹائم پہ. یہ بلڈنگز آپ کو دیکھ رہی ہیں, یہ ابھی نہیں بنی, بہت پرانی بلڈنگز ہیں. تھوڑا سا یہ تو ابھی اس کی کلرنگ ہوئی ہے, لیکن یہ ہے ہندوؤں کے دور کی بلڈنگ. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یہ اسٹرکچر دکھ رہا ہے, یہ سب جتنا بھی آپ کو یہ اسٹرکچر دکھ رہا ہے نا, یہ سب اس دور کا ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ہوا کرتے تھے. اس کو چونا منڈی بولتے ہیں. یہاں پہ چونا وافر مقدار میں اویلیبل ہوتا ہے. پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ ہندو آباد تھے, اور پارٹیشن کے بعد بس پھر ان لوگوں کی بقایا جات ہی رہ گئی یہاں پہ. یہ جو ہے گڑ منڈی ہے, یہاں پہ گڑ اویلیبل تو ہے, لیکن آج کل یہاں پر الیکٹرانکس کا ہی سامان آپ کو ملے گا. ہے گڑ منڈی, سامان الیکٹرانکس کا ملے گا. ویسے گڑ بھی ہوتا ہے یہاں پہ, if I am not wrong. ابھی میں نے جس ایریا کی طرف ٹرن دیا ہے نا, یہ سارا ایریا جو آپ کو دکھ رہا ہے, یہ سارا ایریا جہاں سے جس کو میں ابھی کراس کر رہا ہوں, یہ ایک ہی بندے کا تھا. اس کا نام تھا رام داس. اور یہ جو آگے کا چوک آ رہا ہے, یہ داس کے نام سے مشہور ہے. تھوڑا سا میں اپوزٹ سائڈ سے چلے جاتا ہوں. میں نے آپ کو نا ایک بالکونی دکھانی ہے اس ٹائم کی. یہ اوپر کی بالکونی دیکھیں, یقین مانیں کہ پہلے کے زمانے میں یہاں پہ چیئر وغیرہ ڈال کر آپ بہت زبردست طریقے سے اس ایریا کو انجوائے کر سکتے تھے. اوکے, یہ ہے رام داس چوک, جس کو شارٹ کٹ میں داس چوک بولتے ہیں. داس چوک کی یہ خاصیت ہے نا کہ یہاں پر A to Z سارا فوڈ اویلیبل ہے, اور رات میں تو یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ. ابھی تو
یقین مانے میں نماز پڑھ کے ہی نکلا ہوں۔ بنوں کا مشہور بازار ٹانچی بازار، جانور ذبح ہو چکے ہیں۔ سامنے جو آپ کو ٹینکی دکھ رہی ہے، یہ ہے ٹینکی۔ اصل میں اس کی مناسبت سے ہی یہاں کے بازار کا نام ٹانچی بازار پڑا ہوا ہے۔ یہ ٹینکی جو ہے یہ انگریزوں کے دور کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی ہائٹ جو ہے برہم ڈیم کے ہائٹ کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یہ لوہے کی بنی ہے ساری کی ساری۔ میں انشاءاللہ برہم ڈیم کی بھی آپ لوگوں کو وزٹ کرواؤں گا کہ وہ کس طرح کا ایریا ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ ہے میلاد پارک۔ جشن عید میلاد النبی، جلسہ جلوس جو بھی ہوتا ہے وہ یہاں پہ پھر یہ جگہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے۔ ابھی تو لوگ خیر کھیل ہی رہے ہیں۔ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ ہے چلڈرن اینڈ وومن ہاسپٹل، زنانہ ہاسپٹل۔ کافی بہترین سروسز ہے یہاں کے بھی۔ اچھا، بنوں کے ہسٹری میں ایک یہ بھی چیز شامل ہے کہ بنوں کا جو بازار ہے اس کے ارد گرد 4 دیواری تھی، اور ان دیواروں کے اپنے گیٹ تھے۔ تقریباً 6-7 گیٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ پروٹیکشن کے لیے یہ انگریزوں کے دور میں بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑی دیوار تھی۔ یہ جو سامنے کا ایریا ہے یہ پوری گیٹ ہے۔ گیٹ تو یہاں پہ آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، لیکن یہاں پہ گیٹ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کسبان گیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کسبان تو ابھی یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہی کسائی کی دکان میں نے دیکھی ہے۔ اس کے اندر جاؤ تو یہاں پہ آپ کو شوز ہی شوز دکھیں گے، لوکل میڈ اور جو ہے برانڈڈ، ہر طرح کے شوز یہاں پہ وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اس ایریا کو پریٹی گیٹ بولتے ہیں۔ یہ جتنا بھی آپ کو ایریا دکھ رہا ہے نا، اس سب کے ارد گرد نا 4 دیواری تھی، بہت اونچی دیوار تھی وہ۔ یہ پروٹیکشن کے لیے یہ چیز بنائی گئی تھی۔ ابھی میں ایک پارک میں آ گیا ہوں۔ اس پارک کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جیل ہوا کرتا تھا۔ ابھی تو جیل کو یہاں سے باہر شفٹ کیا ہے۔ چلو پارک سے ہم باہر نکل آئے ہیں۔ پارک میں وہ ایک بلڈنگ جو آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے یہ بھی پارک کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے پبلک آڈیٹوریم ہے اور لائبریری ہے، پبلک لائبریری۔ کافی بڑی بلڈنگ ہے اس کی۔ یہ جو روڈ ہے یہ سیدھا جائے گی میرلی، میرن شاہ، ایون افغانستان جو ہے، افغانستان کو آپ ٹچ کر سکتے ہو۔ کیونکہ ہسٹری کے متعلق میں نے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مختلف ادوار میں یہ واریئرز کے لیے ایک گزرگاہ تھی۔ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا لیکن تھا مشکل اس ٹائم کے مناسبت سے۔ بنوں جو ہے وہ ایک ایسا میدانی علاقہ تھا جو کہ ایک گیٹ وے کا کام کرتا تھا جتنے بھی انٹروڈر ہیں ان کے لیے۔ تو دفاعی پس منظر
تاریخی پس منظر، ثقافتی، صنعتی، میرے لیفٹ سائڈ پہ ابھی کینٹ کا ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے، میران شاہ گیٹ، بنو کینٹ۔ بنو کا کینٹ جو ہے وہ ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں سے بہت سے آپریشن جو ہے وہ یہاں سے کنٹرول کیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل ضرب عضب ایٹسیٹرا، یہ جتنے بھی آپریشنز ہیں نا وہ یہاں سے کنٹرول کیے گئے ہیں، اور بنو کا کینٹ ہے بھی کافی وسیع۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں بنو کی ہسٹری کے متعلق آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر سکوں۔ اس کے علاوہ بھی کافی وسیع ہسٹری ہے، اور کیونکہ بنو یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم 20 منٹ میں کور کر سکیں، تو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کر سکوں جو کہ مجھے تھا کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہے کہ کچھ ایسے بھی ایریاز ہیں جس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے تو ضرور مجھے کمنٹس میں پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دے سکوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہ سکوں۔ یہ میرے دونوں سائڈ پہ جو بلڈنگز آپ کو دکھ رہی ہیں، یہ دونوں جو ہے کینٹ کا ایریا ہے، دونوں سائڈوں پہ کینٹ کا ایریا ہے۔ ابھی تو ہم جا رہے ہیں، انشاءاللہ واپسی کا سفر ہے، تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے ایک اچھا رسپانس ملے گا آپ لوگوں کی سائڈ سے۔ میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کی کمنٹس جو ہے وہ میں اسپیشلی چیک کرتا ہوں، تو کمنٹس میں ضرور ان ٹچ رہیے گا، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو رپلائی دے سکوں۔ اس کے علاوہ اگر میں کچھ انہینسمنٹس، کچھ امپرومنٹس لے کر آ سکتا ہوں اپنے ولاگس میں، تو اس کے متعلق ضرور مشورہ دیجیے گا۔ آل رائٹ، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا بہترین جو ہے کانٹینٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کے بعد بھی ہم ولاگز آگے بھی بنائیں گے، اور جو ہے آپ لوگوں کو میں ڈیفرنٹ ایریاز کی جو ہے شیئر کرواؤں گا۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، لیکن جاتے جاتے ایک کام ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے، شیئر، سبسکرائب اور لائک، یہ کام اب آپ لوگوں کے ذمہ ہے۔ تب تک کے لیے، نیکسٹ ولاگ تک کے لیے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔